السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے کہ ہم اللہ کی طرف دعوت کیوں دیتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کو دین کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح جسم کو روح کی ضرورت ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم سڑ جائے گا، اسی طرح اگر دین مفقود ہو جائے تو یہ امت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بندوں پر اس کی ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل کیں۔ انبیاء اکرام نے انسانوں کو ان کے رب، خالق و مالک اور رزاق سے واقف کروایا، انہیں وہ باتیں بتائیں جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کی عبادات و اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اطاعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انعام مقرر کر رکھا ہے اس کی خوشخبری دی، اور نافرمانی کی صورت میں جو سزا تیار کر رکھی ہے اس سے بھی آگاہ کیا۔ اللہ رب العزت سورۃ النحل میں فرماتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ترجمہ: بس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کو گمراہی ثابت ہو گئی۔ ایمان جب بھی کمزور ہوا اور لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیں اور اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ یہ رسول یکے بعد دیگرے آتے رہے، ہر رسول کو اپنی قوم والوں کے پاس بھیجا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالم کی طرف بھیج کر نبی بھیجنے کا یہ سلسلہ ختم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو دین حق دے کر سارے لوگوں کے پاس بھیجا۔ آپ نے امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور امت کے لیے ہر چیز واضح کر دی۔ اس امت کی ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، اور اس کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی زندگی گزارے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اور آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت سب سے افضل اور آخری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انبیاء کا کام سونپا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کی 63 سالہ زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری۔ آپ نے سب سے پہلے گھر اور خاندان والوں کو دعوت دی، پھر اہل مکہ اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کو دعوت دی، پھر پورے عرب کو دعوت دی، پھر سارے لوگوں کو دعوت دی، اور لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ ساری دنیا کے لیے سراپا رحمت تھے۔ اللہ رب العزت سورہ سبا میں فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہدایت کے اسباب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ بہت سی چیزوں سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان اہم چیزوں میں زبان سے دعوت دینا، تعلیم، عبادت،
انفاق و اکرام شامل ہیں۔ زبان سے دعوت دینے کے بارے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہ کو دعوت دی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تعلیم، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر میں قرآن سن کر اور ان سے متاثر ہو کر اسلام لائے تھے۔ عبادت کے ذریعے، جیسے ہند بنت عتبہ نے جب مسلمانوں کو مسجد احرام میں فتح مکہ کے سال نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ ایمان لے آئیں، اور ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں مسلمانوں کی عبادت وغیرہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انفاق و اکرام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال صفوان بن امیہ اور حضرت معاویہ وغیرہ کو مال دیا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جیسے آپ نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک شخص کو بکریاں دی تھیں، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر اس کے اسلام لانے سے اس کی پوری قوم اسلام لے آئی تھی۔ اس امت مسلمہ پر انبیاء کے کام کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور وہ دعوت کا کام ہے۔ اب اس سے دنیا کے ہر گوشے میں قیامت تک اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں 2 چیزیں پیدا ہوئی تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دین کا کام کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کی زندگی میں بھی انہوں نے دین لانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ بقایا لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری اس امت پر ہے اور قیامت تک انہیں یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔